آج سے صدیوں پہلے ایک ایسی داستان لکھی گئی جس نے پوری انسانیت کو سچائی، صبر اور قربانی کا سبق دیا۔ یہ داستان ہے میدان کربلا کی، جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، اور اس داستان کے مرکزی کردار تھے امام حسین، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ کربلا کی یہ کہانی صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سچائی کے لیے دی جانے والی سب سے بڑی قربانی کی داستان ہے۔ ظلم کے سامنے انکار۔ جب یزید نے اقتدار سنبھالا تو اس نے چاہا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں۔ یزید کی حکومت ظلم، ناانصافی اور برائی کی علامت تھی۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو یہ ظلم کو قبول کرنے کے برابر ہوگا۔ اسی لیے امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک سچا انسان کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن یہی فیصلہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ مدینہ سے روانگی۔ جب مدینہ میں حالات سخت ہونے لگے تو امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر گئے اور دعا کی۔ وہ جانتے تھے کہ آگے کا سفر مشکل ہے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ پھر امام حسین اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور چند مخلص ساتھی تھے۔ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں بلکہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کربلا کی سرزمین۔ کچھ دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک خشک اور سنسان میدان میں پہنچا۔ یہ زمین کربلا تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا۔ جلد ہی یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا۔ ہزاروں سپاہی ایک چھوٹے سے قافلے کے مقابلے میں کھڑے تھے، مگر امام حسین کے ساتھیوں کے دلوں میں ایمان کی طاقت تھی۔ پانی بند کر دیا گیا۔ یزیدی فوج نے قافلے پر ظلم کرتے ہوئے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی تھی، پیاس سے بچے بلکنے لگے، خیموں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں، مگر اس سب کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے صبر اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ شب عاشور۔ عاشورہ سے ایک رات پہلے امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ان کے کسی ساتھی نے جانے کا نام تک نہ لیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، ہمیں 1000 بار بھی زندگی ملے تو ہم ہر بار آپ پر قربان ہوں گے۔ وہ رات عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزری۔ عاشورہ کا دن۔ آخر کار عاشورہ کی صبح آ گئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں گئے۔ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن دشمن بہت زیادہ تھا۔ آہستہ آہستہ سب ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ہر شہادت ایک نئی قربانی کی داستان بن گئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت۔ سب سے دردناک لمحوں میں سے ایک وہ تھا جب امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے۔ علی اکبر شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ جب وہ میدان میں گئے تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بہادری سے لڑائی کی، لیکن آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی کا غم بہت بڑا تھا، مگر امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی پیاس۔ ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تھا۔ وہ صرف 6 ماہ کے بچے تھے۔ شدید پیاس سے رو رہے تھے۔ امام حسین انہیں گود میں اٹھا کر میدان میں لے گئے اور دشمن سے کہا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے کو پانی دے دو، مگر ظالموں نے رحم نہ کیا۔ ایک تیر آیا اور علی اصغر کو شہید کر گیا۔ یہ منظر تاریخ کے سب سے دردناک لمحوں میں سے ایک ہے۔ امام حسین کی آخری گھڑیاں۔ جب تمام ساتھی اور اہل بیت شہید ہو گئے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ وہ زخمی بھی تھے اور پیاسے بھی، مگر ان کے حوصلے میں کمی نہ آئی۔ انہوں نے آخری وقت تک لوگوں کو حق اور سچائی کی دعوت دی۔
آخرکار دشمنوں نے حملہ کیا اور امام حسین کو شہید کر دیا۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک سبق کہ ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔